خود احتسابی، اور واقعی یہ عقل مندوں کا طریقہ ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی میرا حساب کرے، اس سے پہلے کہ کوئی مجھ سے پوچھے، کیا یہ بہتر نہیں کہ میں خود اپنے آپ سے ہی پوچھ لوں، میں خود ہی اپنا حساب کر لوں، میں خود ہی اپنے آپ کو چیک کر لوں۔ بعض اوقات جب لوگ سمجھاتے ہیں، جب باہر سے پتا چلتا ہے کہ یہ خامی میرے اندر ہے، پھر وہ سننا بھی مشکل ہوتا ہے، اور شیطان وہاں پر اس وقت اپنے آپ کی اصلاح کرنے بھی نہیں دیتا، سامنے والے سے الٹا بندہ الجھ جاتا ہے۔ مگر عقل مند وہ ہوتا ہے جو ایکچولی خود ہی اپنے آپ میں یہ چیک کرے کہ شارٹ کمنگز کیا ہیں، اور مجھے اپنے دنیا اور آخرت دونوں کو اچھا کرنا ہے۔ یقیناً ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہمارے دنیا کے معاملات ہیں، اگر ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمیں لوگوں کے ساتھ رہنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگوں کو خود نہیں پتا چلتا، مگر لوگوں کے دل دکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تکلیف میں آ رہے ہوتے ہیں، وہ ٹینشن میں آ رہے ہوتے ہیں، فیملی پریشان ہوتی ہے، دوست ڈیفیکلٹی میں ہوتے ہیں، کولیگز جناب کہہ نہیں پاتے، مگر ہماری کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی کو ہرٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو وی ہیو ٹو چیک اوور سیلوز، ہمیں خود ہی اپنے آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تو لگ رہا ہو میں سب ٹھیک کر رہا ہوں، اور اینڈ آف دا ڈے لوگ مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں، تکلیف میں آ رہے ہیں، حقوق العباد اگر کسی طرح پامال ہو رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائی، حقوق اللہ یقیناً پورے کرنے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اللہ کا اور میرا معاملہ ہے، یقیناً یہ پورے کرنے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ حقوق اللہ میں کمزور بھی ہے اور اللہ سے سچی توبہ کر لے تو اللہ کریم معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر حقوق العباد میں پرابلمز ہیں تو یاد رکھیے گا کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اب چاہے ہم کسی بھی پوسٹ پر ہیں، ہمیں کبھی بھی اجازت نہیں ملے گی کہ میں باس ہوں تو اپنے ماتحت کا چاہوں جیسے دل توڑ دوں، جو چاہے کہہ دوں، میں شوہر ہوں تو بیوی سے جیسے چاہے بات کروں، میں والد ہوں تو بچوں سے جس طرح چاہے بات کروں۔ نہیں جناب، ہر کسی کے حقوق ہیں، بلکہ ایک حدیث سناتا ہوں کہ یہ مسلمان کو تکلیف پہنچانا بیسیکلی کہاں تک جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی، دیر از نو ڈسکریمنیشن کہ بھائی اپنے رشتہ دار کو تکلیف پہنچائی یا اپنے پڑوسی کو، نہیں، کسی بھی مسلم کو اکراس دا بورڈ، کیا ہوگا؟ آقا کہتے ہیں اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور آگے فرمایا ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی وہ ایسا ہے جیسے اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی۔ اب سوچئے بات کدھر تک جاتی ہے، روڈ پر چلنے والا بھی نارمل مسلمان، اس کو بھی میں تکلیف نہیں پہنچا سکتا، I have to take care of him، مجھے اس کی رسپیکٹ کرنی ہوگی، اس سے محبت سے بات کرنی ہوگی۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، شروع میں سٹارٹ میں یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دنیا والوں کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کے حقوق پورے کرنے ہوں گے، اپنا اکاؤنٹیبلٹی خود کرنی ہوگی کہ کہیں میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، کیونکہ یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اب آتے ہیں آخرت کے معاملات پر۔ جس طرح یہ ہمیں سانسیں اور وقت ملا ہے نا، یہ ملا کیوں ہے، یہ زندگی ہمیں ملی کیوں ہے؟ جب تک ہم اپنی کریشن کا مطلب نہیں سمجھیں گے نا تو پھر اس پر عمل کرنا سمجھ نہیں آئے گا۔ میں آپ کو کچھ واقعات کے ذریعے بات سمجھاتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک باغ کی سیر کو نکلا، تو اس نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو پتھر مار رہا ہے درخت پر، چھوٹے چھوٹے سنگریزے مار رہا ہے۔ ایک پتھر بادشاہ کے قدموں میں آ کر گرا، تو بادشاہ نے جیسے ہی وہ پتھر اٹھایا تو حیران ہو گیا۔ اس نے کہا فوری طور پر یہ بندہ پتھر پھینک رہا ہے، اس کو لے کر آؤ۔ اس کو گئے اور جا کر لے آئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تم نے جو سنگریزے تم مار رہے ہو، پھینک رہے ہو، یہ کدھر سے لیے ہیں؟ تو اس نے کہا میں تو ایک ویرانے میں گھوم رہا تھا، مجھے میری نظر پڑی، بڑے خوبصورت سے لگے، میں نے اٹھا لیے اور میں نے اپنی جھولی میں بھر لیا، اب میں پھل توڑنے کے لیے میں اس پتھر کو استعمال کر رہا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہیں ایک معلوم ہے یہ کیا ہے؟ یہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں، یہ بڑے کمال کے ہیرے ہیں، تم نے اس کو ایسے ہی ضائع کر دیا؟ اللہ اکبر! وہ شخص حیران ہو گیا کہ یہ میرے پاس اربوں روپے کا خزانہ آیا تھا اور میں نے اسے صرف پتھر سمجھ کر پھینک کر اس کو ضائع کر دیا۔ اب افسوس بیکار تھا، کیونکہ وہ پریشس ڈائمنڈز جو تھے، وہ قیمتی ہیرے جو تھے، وہ ضائع ہو چکے تھے۔
ایکچولی یہ ایک فرضی خاکہ، یہ فرضی کہانی ضرور ہے، لیکن اگر سمجھدار سمجھے تو یہ مجھے اور آپ کو جو زندگی ملی ہے نا، یہ جو ایک ایک سانس ہماری چل رہی ہے، یہ انمول ہیرے ہیں، یہ پریشس ڈائمنڈز ہیں. ہم انہی سانسوں کے ذریعے، ہم اسی ٹائم کے ذریعے اپنی دنیا بھی شاندار کر سکتے ہیں، اپنی آخرت بھی شاندار کر سکتے ہیں. اور اسی ٹائم کا رانگ یوزج کر کے لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں لوگ. بہت سارے لوگ ناپسندیدہ شخصیت بن جاتے ہیں، ان کا انداز، ان کا کردار، ان کی باتیں، طنز، ٹونٹ، جھاڑنا، ڈانٹنا، لڑنا، ایوری ٹائم ریڈی ٹو فائٹ. نہ دنیا میں کوئی بنتا ہے ان کا، اور ایسے لوگ بعض اوقات اپنی آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں. یہی وہ سانسیں ہیں، یہی وہ ٹائم پیریڈ ہے، یہی وہ لائف ہے جس میں میں نے اور آپ نے اپنی اس لائف کو بھی بہتر کرنا ہے اور ہیئر آفٹر کو بھی بہتر کرنا ہے، اپنی آخرت کو بھی بہتر کرنا ہے. ہمیں کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں دیا جائے گا کہ جناب یہ 50 سال آپ کی دنیا کے لیے ہیں، اب اگلے 5 سال جو ہیں وہ آپ کی آخرت کے لیے ہیں، آپ اب آخرت کی تیاری کریں. نہیں، nobody know about hereafter. ہمارا کب ٹریول شروع ہو جائے آخرت کا ہمیں نہیں پتا. اسی زندگی میں رہتے ہوئے، جی ہاں، اسی ٹائم پیریڈ میں مجھے اپنی دنیا کو بھی دیکھنا ہے اور اس سے زیادہ اپنی آخرت کو دیکھنا ہے. کچھ لوگ زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے، وہ صرف دنیا کی فکر میں صبح سے لے کر شام تک کسی طرح جاب اچھی ہو جائے، کاروبار ہو جائے، گھر بڑا ہو جائے، فیملی خوشحال ہو جائے، برائٹ فیوچر ہو جائے. ذرا سوچئے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرنا چاہیے، اگر حلال طریقے سے کر رہے ہیں تو رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، مگر اسی ٹائم پیریڈ میں مجھے اور آپ کو اپنی ہیئر آفٹر آخرت بھی بہتر بنانی ہے. فیوچر برائٹ کی فکر ہے، فیوچر گریو کی فکر کون کرے گا؟ قبر روشن نہ ہو تو ہمارا بنے گا کیا؟ ذرا سوچئے، ہمیں اس کی فکر کرنی ہے. اور آج میں اپنے بیان میں جو خود احتسابی ہمارا ٹاپک ہے، بزرگان دین اسی زندگی میں کس طرح اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیا کرتے تھے. اللہ کرے کہ ان مثالوں، ان واقعات، ان احادیث اور قرآن کی آیات کے ذریعے ہم یہ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں کہ اسی دنیا میں رہ کر خود احتسابی کر کے ہم آخرت کی تیاری کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آج کل موبائل فون پر ایک میسج آتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ 90% یوز ہو گیا ہے، بیلنس ٹاپ اپ کروا لیجئے ورنہ سروس منقطع ہو جائے گی. ہم فوری طور پہ پیمنٹ ارینج کرتے ہیں، کسی دوست کو کہتے ہیں ذرا بیلنس ڈلوا دو. ایسا ہی زندگی میں کوئی میسج نہیں آئے گا کہ جناب 90% آف یور لائف یو آلریڈی اسپینڈ، اب 10% بیلنس ہے، اب اللہ اللہ کر لیں، اب توبہ کر لیں، اب سجدہ کر لیں. Nobody knows. ہو سکتا ہے کہ آج یہاں جتنے لوگ بیٹھے ان میں سے کچھ یا ایک ایسا بندہ بھی ہو جس کی لائف 100% ہو گئی ہو اور آج اس کی زندگی کا آخری دن. میں بھی ہو سکتا ہوں، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں. اس بات کو تو آپ مانتے ہیں نا؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. جب پل کی خبر نہیں ہے تو توبہ میں ڈیلے کیوں ہے؟ آخرت کی تیاری میں اس کو ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے؟